آسما آپ بتائیے گا، ظاہر دونوں طرف سے ایسا لگ رہا ہے کہ اب ہیٹ بڑھائی جا رہی ہے. عمران خان صاحب 5 اگست کا کہہ رہے ہیں کہ حتمی طور پر اور عروج پر پہنچے گی یہ تحریک. بیرسٹر گور خان صاحب کہہ رہے ہیں لوگ نکلیں گے. دوسری طرف سے 9 مئی کے مقدمات کے فیصلوں میں تیزی ہے، اراکین اسمبلی ڈسکوالیفائی ہو رہے ہیں. ظاہر 2 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا کہ پی ٹی آئی ریسیونگ اینڈ پر ہے. ایسا لگ رہا ہے آپ کو کہ ماحول بن رہا ہو جس میں پی ٹی آئی اب فائنلی پروو کرے اور جس کی وجہ سے ریاست کوئی پریشر فیل کر رہی ہے اور یہ فیصلے آ رہے ہیں؟ جی بہت شکریہ شاہ زیب. جہاں تک ماحول بن رہا کی آپ نے بات کی ہے تو بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے تحریک چلنے کے پورے جسے عوامل یا کسی بھی سیاسی جماعت کے لیے جو عوامل ہوتے ہیں کار فرما وہ پورے موجود ہیں، اور ایک پوری تحریک جو ہے وہ اگر چاہے پاکستان تحریک انصاف تو وہ شروع کر سکتی ہے. لیکن اس میں اصل یعنی اگر آپ مہنگائی کی بات کر لیں، اگر آپ سوشل ایشوز پہ جس پہ پاکستان تحریک انصاف بات نہیں کر رہی، نہ وہ مہنگائی کے مسئلے کو اٹھا رہی ہے، صرف عمران خان صاحب کی رہائی کا معاملہ ہے یا جو دیگر معاملات ہیں اس کے اوپر ان کا زیادہ فوکس ہے، بلکہ اسی پر ہی فوکس ہے. لیکن اگر آپ دیکھیں کہ آن گراؤنڈ کیا سچویشن ہے، کہ کیا پاکستان تحریک انصاف اس پوری تحریک کے لیے ایک سازگار ماحول جو کہ بنا ہوا ہے اور لوگ ان کے کہنے پہ نکل سکتے ہیں اس کا فائدہ اٹھا سکتی ہے، تو میرا خیال ہے کہ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب کوئی بھی اس وقت جو طالب علم ہے سیاست کا وہ آپ کو جواب دے سکتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف تنظیمی بنیادوں کے اوپر بالکل بھی کوئی ان کی ایفرٹس نہیں ہے، کوئی ان کے جو جسے کہنا چاہیے جو بیسک تنظیم ہوتی ہے وہ موجود نہیں ہے. گو کہ ان کے ایم این ایز بھی ہیں، گو کہ ان کے سینیٹرز بھی ہیں، گو کہ ان کے اراکین صوبائی اسمبلی بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود کوئی ایسی تنظیم نہیں کہ لوگوں کو باہر نکالا جا سکے. اور اس کی بڑی وجہ پاکستان تحریک انصاف کے اندرونی اختلافات ہیں. مثلا ابھی آپ دیکھیے کہ جو سینٹ الیکشنز کے اندر ہوا ہے خیبر پختونخوا میں، اس میں پاکستان تحریک انصاف اکثریت کے ساتھ کم از کم اپنے 7 اراکین جو تھے وہ منتخب کرا سکتی تھی، مگر انہوں نے وڈرا کیا، اور ان کے ایک جو مراد سعید صاحب منتخب ہوئے ہیں وہ بھی ایک سمجھے کہ ایک خاموش سمجھوتا ہے جو کہ کیا گیا ہے، اور ان کے بدلے میں آپ دیکھیں کہ کون سے لوگ جو ہے وہ سینٹ میں پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پہ منتخب ہو کر آئے ہیں. وہ ایک سمجھوتا کیوں کیا گیا؟ کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کو بہت اچھے طریقے سے معلوم تھا کہ ان کے اندر جو اتحاد اور جو ایک لڑائی جھگڑا ہے، اتحاد کی کمی ہے، لڑائی جھگڑا بڑھ چکا ہے، اس کی بنیاد کے اوپر تنظیم سازی جو ہے وہ ان کی موجود نہیں ہے، اور اسی بنیاد کے اوپر وہ تحریک چلانے کے لیے شاید تیار نظر نہیں آتے ہیں، اور ان کو پھر کمپرومائز کرنا پڑا ہے. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ 9 مئی کے فیصلوں کے بعد ظاہر ہے کہ ایک خوف کارکنوں کے دل میں بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے اراکین اسمبلی بھی ہیں. مثلا پنجاب اسمبلی کے جو بچر صاحب کے خلاف فیصلہ آیا ہے، اسی طرح سے کل تقریباً 52 کے قریب اراکین قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی ہیں تحریک انصاف کے، جن کے اوپر 9 مئی کے کیسز جو ہیں ان کی تلوار لٹک رہی ہے. اور ظاہر ہے کہ یہ محدود نہیں رہے گی. اگر کل کو جو کہ 4 مہینے کی ڈیڈ لائن دی ہے سپریم کورٹ نے وہ پوری ہونے والی ہے، ان فیصلوں کے اندر تیزی آئے گی، اور تیزی کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ نااہل ہو سکتے ہیں، اور اگر نااہل ہو سکتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ان کی سیاست جو ہے اس کو اور زیادہ دھچکا لگے گا. تو یہ ایک پوری طرح سے یہ سچویشن ہے جس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ بھرپور طریقے سے تیاری کے باوجود بھی وہ شاید باہر نکلنے کے لیے اس وقت تک جو ہے لگتا ایسے نہیں ہے کہ کوئی تحریک جو ہے وہ شروع کرنے کی پوزیشن میں ہے. بلابی آپ کیا کہیے گا؟ آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی کیونکہ ابھی تک جو کچھ کیا تحریک انصاف نے اس میں سڑکوں پر آئے تو کامیاب ہوئے نہیں، جن سے بات کرنا چاہتے تھے انہوں نے بات کی نہیں، کوئی راستہ آپ کو نکلتا نظر آتا ہے یا ایسا کوئی امکان نظر نہیں آ رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قطعی طور پہ نظر نہیں آ رہا، بلکہ 26 نومبر کی نسبت اگر آج ایک تقابلی جائزہ لیں تو تب تو پھر کچھ عوامل تھے اس بات کا یقین کرنے کے لیے کہ شاید صورتحال کوئی ایسا موڑ اختیار کر لے کہ یہ پلڑا تحریک انصاف کی طرف آ جائے. اب تو بحث کا رخ ہی تبدیل ہو گیا ہے. اب تو وہ حادثے سے بڑا سانحہ یہ ہوا، لوگ ٹھہرے نہیں حادثہ دیکھ کر. اب پاکستان تحریک انصاف کو اس وقت جو کرائسس کا سامنا ہے میرے خیال میں وہ یہ ہے کہ ان کی ڈیولپمنٹس نہ صرف یہ کہ دوسری سائڈ کو پریشان نہیں کر رہی، بادر نہیں کر رہی، کنسرن نہیں کر رہی، تذکرے میں بھی نہیں
نہیں ہے معاملہ. یہ آپ دیکھیے ابھی جب میں بات کر رہا ہوں تو 22 جولائی ہے اور 5 اگست 13 دن بعد بقول ان کے انہوں نے تحریک کو پیک پہ لے کے جانا ہے. قطعی طور پہ کوئی ماحول نظر نہیں آتا. تو نہ صرف یہ کہ صورتحال کوئی ایسا رخ نہیں دکھا رہی میری نظر میں کہ جس سے یہ لگے کہ یہ تحریک انصاف کی طرف معاملہ پلٹنے کا ذرا سا بھی امکان ہے, بلکہ یہ لگتا ہے کہ تمام تر عوامل اس طرف جا رہے ہیں کہ جس سے لگتا ہے کہ تحریک انصاف جس کے لیے ویسے ہی اسپیس بہت کم ہو گئی ہے, یہ سب ایک اگلے مرحلے پر جا رہے ہیں ان کے خلاف, اور اس کے نتیجے میں ہوگا کہ ان کے لیے اسپیس مزید کم اور نظام کی گرفت ہر اعتبار سے مزید مضبوط نظر آئے گی. اور تحریک انصاف خود بھی اس میں بیڈ فار دیم کہ وہ تمام عوامل دے رہی ہے, تمام وجوہات دے رہی ہے. علیمہ خان صاحبہ عمران خان صاحب کے اس بیان کے بعد کہ کوئی بات نہ کرے پبلکلی پارٹی کے خلاف, وہ بھی آج بات کرتی ہیں. پارٹی میں ہر بندہ دوسرے بندے کو شکی نظر سے دیکھ رہا ہے, ہر بندہ دوسرے کو تیسرے کا ایجنٹ سمجھتا ہے. کوئی ایسا فیکٹر مجھے آج کی تاریخ میں نظر نہیں آتا بیرونی یا بین الاقوامی جس کی بنا پر یہ تجزیہ کیا جا سکے کہ تحریک انصاف کے لیے کوئی بھی ونڈو کھلنے لگی ہے. عاصمہ یہ بتائے گا کہ بیٹوں کا ذکر ظاہر ہے آج علیمہ خان صاحبہ نے دوبارہ کیا کہ نائکاپ ہے اور وہ آ سکتے ہیں. بیٹوں سے لے کر جب پہلے یہ سٹیٹمنٹ آیا تھا تو بہت زیادہ بات شروع ہو گئی تھی کہ جی اب, اور حکومت میں رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ قانون کی خلاف ورزی ہوگی تو انہیں گرفتار کیا جا سکتا ہے, کنٹروورسی بنی. آپ کو لگ رہا ہے کہ ایسا ہوگا اور پھر اس سے ایک مومنٹم بن سکتا ہے, یا اس کا بھی چانس ہے نہیں؟ علیمہ خان صاحبہ کہہ دیتی ہیں مگر ایسا ہوگا نہیں. میرے خیال ہے علیمہ خان صاحبہ کا جو بیان ہے کہ ان کے صاحبزادے پہلے امریکہ جائیں گے پھر وہ واپس آئیں گے, یہاں پہ انہوں نے ملاقات کی بات ضرور کی ہے مگر انہوں نے تحریک کو لیڈ کرنے کی بات نہیں کی. اور اگر آپ نے سنا ہو تو آج جو بیرسٹر گوہر صاحب نے سٹیٹمنٹ دی ہے, انہوں نے کہا ہے کہ مذاکرات کے دروازے بند ہیں, البتہ یہ کہ اب صرف تحریک جو ہے وہ چلے گی اور عمران خان صاحب جیل کے اندر سے خود اس کو لیڈ کریں گے. اب یہ دو بیانات کو اگر آپ سامنے رکھیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قاسم اور سلیمان اگر آئیں گے بھی تو وہ صرف ملاقات کے لیے آئیں گے, اور اس میں بہت بڑا اگر ہے. اور اگر یہ تحریک چلے گی تو اس تحریک کے اندر عمران خان صاحب جیل سے خود لیڈ کریں گے. وہ خود کیسے لیڈ کریں گے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بطور چیئرمین بیرسٹر گوہر صاحب نے بھی ہاتھ اٹھائے ہیں کہ کوئی اور لیڈ نہیں کر سکے گا سوائے عمران خان صاحب کے. اور عمران خان صاحب پہلے جس طرح سے لیڈ کرتے رہے ہیں, پہلے بشرا بی بی صاحبہ باہر تھیں اور انہوں نے ایک پورا جو 26 نومبر کا احتجاج تھا اس کو لیڈ کیا تھا, اس میں بھی پھر آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے اختلافات سامنے آئے تھے. اس وقت سوائے علیمہ خان صاحبہ کے یا ان کی پارٹی کے اور ایک دو لوگوں کے مجھے تو کوئی اور نظر بھی نہیں آتا جو کہ اس احتجاج کو لیڈ کرے. تو عمران خان صاحب خود کیسے لیڈ کریں گے, یہی وہ سب سے بڑا بیان ہے جو کہ اس پورے معاملے کو مبہم بنا رہا ہے کہ کس طرح سے تحریک جو ہے وہ آگے چلے گی, جس کو 5 اگست کو پیک پہ پہنچنا ہے. اب اس پیک کے لیے جو چھوٹی موٹی تیاریاں ہونی تھیں وہ بھی نہیں ہو پائیں گے. اور اگر آپ دیکھیں پنجاب کی جو ان کی صدر ہیں عالیہ حمزہ صاحبہ, ان کے خلاف بھی 9 مئی کا کیس ہے اور کہا جا رہا ہے کہ بہت جلد ان سارے کیسز کا فیصلہ ہونا ہے. اب ایسی صورت میں کس طرح سے یہ تحریک چلے گی, عمران خان صاحب کیسے اندر سے لیڈ کریں گے, بیرسٹر گوہر صاحب نہیں ہوں گے, علی امین گنڈا پور صاحب کریں گے, گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ کس طرح سے کریں گے, یہ میرا خیال ہے بہت سارے سوالات ہیں. اور ان سارے سوالات کے جوابات جو ہیں اگر ہم پی ٹی آئی کے لوگوں سے پوچھیں تو ان کے پاس بھی ان کے جوابات موجود نہیں ہیں. تو اس طرح کے مبہم انداز میں کیسی تحریک چلے گی اس کا فیصلہ آپ کر سکتے ہیں. یہ مطلب آپ بتائیے گا کہ کوئی کلیئرٹی آپ کو نظر آتی ہے جب آپ بات کرتے ہیں پی ٹی آئی میں اپنے ذرائع سے بھی, کیونکہ ظاہر پاکستان کی ہسٹری میں یہ ہے, مریم نواز صاحبہ جب سڑکوں پر نکلیں تو ان کا اپنا سیاسی قد بھی بنا, امپیکٹ بھی ڈالنے میں کامیاب ہوئی. بشرا بی بی جب مختصر عرصے کے لیے جیل سے باہر آئیں اور وہ لیڈ کر رہی تھی تو ہمیں نظر آیا کہ پی ٹی آئی کے کارکن کہتے تھے کہ بشرا بی بی کی بات مانی جائے گی, اور وہ پورا تنازعہ کریٹ ہو گیا جس میں علی امین گنڈا پور صاحب کافی ان پاپولر بھی ہوئے کیونکہ ان کے خلاف سارا کا سارا بیانیہ بن گیا تھا. اس کا کوئی امکان نظر آتا ہے کہ قاسم اور سلیمان آئیں اور کسی بھی طریقے سے موبلائز کریں, اور کیا تحریک انصاف خود یہ چاہتی ہے؟ مجھے بہت مشکل لگتا ہے. ایک تو یہ کہ گفتگو کر کے یہ اندازہ ہوتا ہے, بڑی ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ علیمہ خان صاحبہ سے بھی, اور کل تک جب بشرا بی بی صاحبہ باہر تھی تب ان سے, اور آج علیمہ خان صاحبہ سے سینئر ترین قیادت کی سطح پر لوگ نہ صرف یہ کہ خوش نہیں ہیں, مطمئن نہیں ہیں, بلکہ نالاں ہیں اور ان کو ہر حوالے سے ذرا تحفظات ہیں. مجھے ذاتی طور پہ ابھی اس سے پہلے جو امریکہ جائیں گے بچے, اور مجھے لگتا ہے کہ وہاں پر جو وہ رسپانس دیکھیں گے اس کی بنیاد پر وہ یہ فیصلہ کریں گے کہ انہوں نے پاکستان آنا ہے یا نہیں آنا, اور اگر وہ آتے بھی ہیں تو کیا اس انداز
سے جس کا پیرل خود پی ٹی آئی ڈرا کے کچھ دوست ہمیں ڈرا کرتے نظر آئے کہ 30 اپریل 1986 تھا اور ضیاء صاحب اقتدار پہ بیٹھے تو بے نظیر صاحبہ آ گئی تھی اور مینار پاکستان لینڈ کی اور ایک بڑا استقبال ہو گیا. کیا اس کے آس پاس کی بھی کوئی صورتحال بنے گی؟ میرا خیال ہے نہیں بنے گی. آپ نے ماضی قریب کی بھی کچھ مثالیں دی ہیں اور ہم نے پاکستان کی تاریخ میں سب کچھ ہوتا ہوا دیکھا ہے, لیکن بیکاز آف مینی ریزن مجھے لگتا ہے کہ بہرحال یہ معاملہ اب ایک بہت دوسرا بہت آگے کا رخ اختیار کر گیا ہے اور اس کا حالیہ تاریخ سے اس انداز سے کمپیریزن نہیں بن پائے گا. تو فی الحال کوئی ایسا کیٹلسٹ نظر نہیں آتا جو کہ پاکستان تحریک انصاف کی اس تحریک کو ایک دم ملٹیپلائی بائی 10 کر دے, اختلافات پیچھے چلے جائیں, سب ایک ہو جائیں اور معاملہ آگے بڑھ جائے. مشکل نظر آتا ہے بتائیں. مجھے بتائے گا کہ اس کا مسئلہ یہ ہے کہ گراؤنڈ ریالٹیز اب وہ نہیں رہی, یا مسئلہ ہے کہ پی ٹی آئی کے جو اندر کے اختلافات جس پر بات ہو رہی ہے وہ وجہ ہے اور کوئی لیڈر نہیں ہے لیڈ کرنے کے لیے؟ جی میرا خیال ہے کہ ان کے اندر کے اختلافات تو ہے ہی ہیں, لیکن ایک ہی وقت میں عمران خان صاحب ہوں یا ان کی جماعت ہو, وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی تعلقات بہتر بنانا چاہتے ہیں اور ساتھ ہی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جو ہے وہ کیمپین بھی چلانا چاہتے ہیں. ابھی جو قاسم اور سلیمان کی بات ہو رہی تھی, یہ کیوں مشروط کیا گیا ہے کہ وہ پہلے امریکہ جائیں گے اور پھر امریکہ سے وہ واپس پاکستان یا امریکہ سے ہو کے وہ پاکستان آئیں گے؟ ایسی کیا وہاں پر ان کی مصروفیات ہوں گی؟ کہا گیا کہ وہ کانگریس کے لوگوں سے ملیں گے, لابنگ کریں گے. کیا اس لابنگ کا کوئی فائدہ ان کے پاکستان آنے پر عمران خان صاحب کو ہو پائے گا؟ اور پھر کیوں امریکہ کے اندر لابنگ کی جو ہے وہ ضرورت ہے؟ پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے پی ٹی آئی کے حلقوں میں کہ اگر وہ آتے ہیں تو شاید ان کے ساتھ ایک بڑی تعداد میں انٹرنیشنل جو جرنلسٹ ہیں وہ بھی آ سکتے ہیں. تو اگر وہ آ سکتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی موجودگی میں ایک انوائرمنٹ جو ہے وہ بنائی جائے گی, یا اس کا امکان ہے, اور پھر ہو سکتا ہے کہ وہ اپنا فیصلہ کریں کہ وہ لیڈ بھی کر سکتے ہیں. مگر یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو کہ اس بات سے جڑی ہوئی ہیں کہ قاسم اور سلیمان صاحب کو وہاں پہ کیا نظر آتا ہے امریکہ کے اندر, کیا ان کو اچیومنٹ جو ہے اس کے امکانات نظر آتے ہیں. تو یہ ایک میرا خیال ہے اہم پہلو ہے, اور اندرونی اختلافات جو ہیں وہ بالکل پاکستان تحریک انصاف کے ہیں, جس کی وجہ سے میرا نہیں خیال کہ ان کو اب تک کے جو مطلوبہ نتائج ہیں وہ مل سکے ہیں, اور آگے بھی ان کے لیے بہت ساری مشکلات ہیں. آپ اس پر تبصرہ کیجیے گا, حالات کا ہونا, اگر لیڈرشپ موجود بھی ہو, اس کے علاوہ جو ہے کیا ماحول کا مسئلہ ہے یا پارٹی کے اتحاد اور لیڈرشپ کے نہ ہونے کا مسئلہ ہے؟ جی آپ نے کہا نا کہ فریق مخالف کا مسئلہ زیادہ ہے پارٹی کے اندر, تو وہ پنجابی تو میری نہیں اتنی اچھی, لیکن وہ شہر کے لوگ بالکل ظالم ہیں, لیکن مرنے کا شوق یہاں بھی بدقسمتی سے بہت زیادہ ہے. اور ایک اور مسئلہ یہ کہ وہ ہوتا ہے نا, آپ ایٹ ٹائمز آپ اپنی ہی کریشن کے وکٹم بن جاتے ہیں. تو پاکستان تحریک انصاف نے ہمیشہ سوشل میڈیا پر ایک خاص اپروچ رکھی ہے اور اس کے ان کو ماضی میں فوائد بھی ہوئے ہیں. اب وہ اپنا اس کا اس طرح بن گیا ہے کہ جب بھی اگر آپ نے معاملات کو آگے بڑھانا ہے تو کہیں آپ نے ٹون تھوڑی سی ہلکی بھی کرنی ہے, کہیں آپ نے کچھ لینا ہے کچھ دینا ہے, کہیں آپ نے ایک سرٹن ٹائم تک صرف دینا ہے لینے کی امید پر, پھر سسٹم ڈیسائیڈ کرے گا کہ آپ کو کب دینا ہے کب لینا ہے. یہ ایک پاکستان کے نظام کی کچھ ریالٹیز ہیں. اب یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہر لیڈر اس بات سے باقاعدہ خائف نظر آتا ہے کہ جہاں ہم نے نیک نیتی سے بھی کہیں اگر تھوڑی سی اپروچ کم کی, ایک سر بھی گرایا, تو ایک سر گرنے کے نتیجے میں 1 لاکھ جو گالیاں پڑیں گی, اور گالیاں بھی اگر برداشت کر لی جائیں تو یہ بھی غدار سمجھے گا, وہ بھی غدار سمجھے گا, اور یہ نہ ہو کل کو خان صاحب بھی غداری سمجھ لیں تو بالکل ہی کام خراب ہو جائے. تو پھر کوئی بھی اس سمت میں ایک قدم آگے بڑھنے کو بھی تیار نہیں ہے. تو اس لیے بہت سارے عوامل ایسا لگتا ہے کہ یہ, اور دوسری طرف نظام بھی بہت کلیئر ہے یہاں اسپیس نہ دینے کے حوالے سے, وہ بھی کوئی بیچ کا رستہ نکالنے کے موڈ میں نہیں ہے, جس کا واضح ثبوت اور کوئی چھوڑ دیجئے علیمہ خان صاحبہ کا خود کا یہ بیان ہے, جس میں وہ آن ریکارڈ جب وہ کہتی ہیں کہ ہمیں بتائیں تو صحیح کہ آپ کو چاہیے کیا ہے. ہمیں تو 2 سال میں کسی نے بتایا ہی نہیں کہ ہمیں کیا آپ کو چاہیے کیا ہے. تو یہ کلیئرٹی کے ساتھ بات کا ایک طریقے سے اعتراف ہے کہ دوسری سائڈ سے کوئی سالڈ آفر آئی ہی نہیں ہے. مستقبل قریب میں بھی آنے کا امکان مجھے نہیں نظر آتا.